المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم۔ محرم الحرام سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور یہ مہینہ ہمیں اہل بیت کی قربانیاں یاد دلاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری کہ نئے سال کی آمد پر ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں۔ زندگی کا جو سال گزر گیا اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو کتنا پورا کیا، ہم سے کتنے گناہ، کتنی خطائیں۔ نئے سال کے بارے میں عزم کریں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم اس سال کو غنیمت جانیں، ہم اچھے بھلے کاموں میں وقت گزاریں۔ اقبال نے کہا تھا، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، وہ کائنات کا بھی احتساب کرتا ہے کہ لوگ صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ نیا سال خوشیاں منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال اپنی کوتاہیوں پر رونے اور اچھی زندگی گزارنے کے عزم کے لیے۔ آپ غور کیجیے، جب اسلامی سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینے پر، تو اس وقت بھی وہ عبادت انجام دی جاتی ہے جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کی عبادت ہوتی ہے۔ پھر جب محرم شروع ہوتا ہے تو اس کا آغاز اس واقعے کی یاد کے ساتھ ہوتا ہے جو کربلا کے میدان میں اہل بیت نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے خاندان کے لوگوں نے، ان کے جانثاروں نے پیش کی تھی، اور وہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے جانثاروں کو حق کے لیے قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے مشہور ہوئے، ایک حضرت حسن رضی اللہ اور دوسرے حضرت حسین رضی اللہ، اور ان دونوں کے بارے میں یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہوں گے، حضرت حسن، حضرت حسین۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ نے ان دونوں نواسوں میں سے ہر ایک سے ایسا کام لیا جو رہتی دنیا تک کے لیے یادگار ہے اور نمونہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی قربانی کم یاد کی جاتی ہے، ان کا تذکرہ بھی کم ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے بھی ایک بہت روشن مثال قائم کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیچ میں اختلاف ہوا تھا، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا تھا کہ دونوں طرف لشکر آ چکے تھے۔ ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ہزاروں لوگ، دوسری طرف حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ ہزاروں لوگ۔ ظاہر ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہی تھے، اور یہ سچی بات ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور سے قرابت کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے خلافت کے زیادہ حقدار بھی تھے،
لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا خون بہہ جائے، لڑائی ہوگی چاہے جو بھی غالب آئے، بہرحال خون مسلمانوں کا بہے گا، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا۔ عین اس وقت جب کہ جنگ لڑی جانے والی تھی، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو قبول کر لیا اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ اگر خلافت معاویہ کا حق ہے تو ان کا حق میں ان کو دیتا ہوں، اور اگر یہ میرا حق ہے تو میں ان کو ہبہ کرتا ہوں۔ اور یہ چاہا کہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی تھی حضرت حسن کے بارے میں۔ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کی، وہ بالکل چھوٹے سے تھے اس وقت، فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی عنقریب بہت بڑی شان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ آپ غور کیجیے کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے اور کیسا بہترین عمل ہے کہ مسلمانوں کو اختلاف سے بچانے کے لیے، ان کے خون کی حفاظت کے لیے، آپس کے انتشار کو دور کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اقدام کیا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہی حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے بارے میں جب یہ محسوس کیا کہ خلافت کے لائق وہ شخص نہیں ہے، ان کے اندر وہ بات نہیں ہے جو مسلمانوں کے خلیفہ میں ہونی چاہیے، تو انہوں نے یزید کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ مدینہ منورہ سے پہلے مکہ مکرمہ آئے، پھر مکہ مکرمہ سے وہ کوفہ کے لیے نکلے، اور کربلا کے میدان میں ان کو روکا گیا، اور پھر وہ مظالم اہل بیت پر ڈھائے گئے کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے۔ غور کیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا گیا، کس طرح ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا گیا۔ وہ حضرت حسین جو حضور کے کاندھوں پر سوار ہوتے تھے، وہ حضرت حسین جن کے ہونٹوں کو حضور چومتے تھے، وہ حضرت حسین جن کے بارے میں فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے لیے پھول کی خوشبو ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضور سینے سے چمٹا کر ان کو چومتے بھی تھے، ان کو سونگھتے بھی تھے، جس طرح پھول کو سونگھا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حضور اس طرح سونگھتے تھے۔ آپ اپنی محبتیں نچھاور کرتے تھے۔ آپ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن، یہی حضرت حسن یا حضرت حسین دونوں میں سے کوئی ایک نکلے اپنے حضور کے حجرے سے، نانا جان کی طرف پڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، وہ لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے، لڑکھڑا کر ذرا گرنے لگے تو حضور نے خطبہ روک دیا، لپک کر گئے، ان کو گود میں لے کر آئے، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ عزیز تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام الفضل بیان کرتی ہیں، حضور کی رشتہ دار خاتون تھی، کہ ایک دن میں، حضرت حسین چھوٹے سے تھے، میں ان کو لے کر آئی، میری گود میں تھے، حضور کی خدمت میں لے کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے حضرت حسین کو دیا، آپ نے اپنی گود میں ان کو لے لیا، آپ ان کو پیار کرنے لگے، کھلانے لگے۔ اتنے میں میں ادھر ادھر کہیں گئی اور پھر میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ حسین حضور کی گود میں ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آنسو آپ کے حضرت حسین پر گرتے ہیں، وہ چھوٹے سے بچے ہیں، حضور کی گود میں ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ ام الفضل کہتی ہیں کہ میں حیران ہوئی کہ کیا بات پیش آ گئی کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول،
کوئی صدمہ پیش آیا، کوئی بات پیش آ گئی، آپ نے فرمایا ام الفضل ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھ کو یہ خبر دی کہ یہ جو حسین آپ کی گود میں ہیں ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت ان کو شہید کر دے گی، آپ کی امت ان کے اوپر ظلم اٹھائے گی۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یہ شہید کر دیے جائیں گے، آپ کی امتی ان کے اوپر ظلم اٹھائے گی، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے گے۔ ایسی محبت، ایسا تعلق تھا، اس قدر انسیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ پھر وہ وقت آیا کہ کربلا میں حق کے لیے لڑتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جان دی، نہ صرف یہ کہ اپنی جان قربان، ان کے صاحبزادگان شہید ہوئے، شیر خوار بچے تھے ان کے علی اصغر، گود میں تھے، دودھ پیتے تھے اور پانی روکا گیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر نکلے، ظالموں نے تیر چلایا جو علی اصغر کی گردن میں آ کر پیوست ہو، اور ان کا خون حضرت حسین کے کپڑوں پر، ان کے جسم پر بہا۔ آپ غور کیجئے کہ شیرخوار اولاد ہے، اس کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین کا جذبہ دیکھیں، انہوں نے ان کو زمین پر لٹایا، ان کی لاش زمین پر رکھی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا کہ اللہ میں اس پر بھی تجھ سے راضی ہوں، میں اس پر بھی تجھ سے راضی ہوں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہامت ہے، یہ ان کا جذبہ ایثار و قربانی ہے۔ ان کے بھتیجے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور خاندان کے دوسرے افراد سب ایک ایک کر کے میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن یہ ساری شہادتیں اور قربانیاں پیش کرنے کے ساتھ حضرت حسین نے ساری امت کو یہ بتایا کہ جب حق کے اعلان کی بات آئے، جب باطل کو باطل کہنے کی نوبت آئے تو ہمارے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہماری رگوں میں وہ خون ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ناحق پر راضی ہو جائیں، ہم دنیا کے اسباب وسائل لے کر خوش ہوں، رہتی دنیا تک ان کی یہ قربانی یاد کی جائے، یاد رکھی جائے، اور جب جب ان کا تذکرہ آئے گا دنیا کو یہ معلوم ہوگا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اگر اپنوں کی طرف سے بھی کوئی کمی یا کوتاہی ہو تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اس کردار کی مسلمانوں کو کس قدر ضرورت ہے، اس حسینی کردار کو اپنانے کی کتنی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ عالم میں کس قدر باطل اور ناحق اور جھوٹ پھیلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی ملک میں کس قدر یلغار مسلمانوں پر کی جا رہی ہے، یونیفارم سول کوڈ کا فتنہ لایا جا رہا ہے۔ اسی ملک میں آپ دیکھیں کہ راہ چلتے ہوئے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ عالم اسلام میں آپ دیکھیں کہ کیسا انتشار برپا کرنے کی کوششیں اعدائے اسلام کی طرف سے ہو رہی ہیں، دشمنان دین کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں اخبارات میں کہ آئے دن دنیا کے مختلف حصوں میں قرآن پاک جلایا جا رہا ہے، سویڈن میں جلایا گیا، ڈنمارک میں جلایا گیا، اور دوسرے خطوں میں قرآن چلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں سے پریشان ہو رہی ہے۔ دنیا نے جان لیا ہے کہ اس دین کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 2 ارب ہو چکی ہے۔ جس قدر تیز رفتاری سے اسلام پھیل رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں ماہرین کہ اسی تیز رفتاری سے اگر اسلام بڑھتا رہا تو کچھ ہی وقت میں وہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر آ جائے گا۔ آج مذہبی اعتبار سے سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، لیکن عیسائیت سمٹ رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اور اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ اگر یہ رفتار قائم رہی تو چند برسوں میں عیسائیت پیچھے رہ جائے گی، اسلام سب سے آگے آ جائے گا، مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد دنیا میں ہوگی۔ آج یورپ میں، مغربی ملکوں میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم دین کی دعوت لے کر ان تک پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی کشش ان کو اپنے اندر کھینچ رہی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے زخموں کا مرہم اگر کہیں ہے اسلام میں ہے۔ بہت بڑی تعداد میں عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، لڑکیاں مسلمان ہو رہی ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ ہماری عزت کی حفاظت اگر کہیں ہے اسلام میں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کی عورتیں محفوظ ہوتی ہیں، ان کے اوپر جبر نہیں ہے، ان پر زیادتی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے۔ اسلام ان کو عزت کی چہار دیواری دیتا ہے، اسلام ان کو حیا اور عفت و پاک دامنی کی چادر عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے نادان لوگ یہ فرقہ پرست کہتے ہیں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لا رہے ہیں تاکہ ہم مسلمان عورتوں کو انصاف دلائیں۔ وہ عقل کے دشمنوں، اسلام نے جو عزت عورتوں کو دی ہے وہ تمہارے باپ دادا نہیں دے سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک نے، دنیا کی کسی تہذیب نے، دنیا کے کسی مذہب نے عورتوں کو وہ حق، وہ اختیار، وہ مقام نہیں دیا ہے جو اسلام نے عطا کیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا کہ اعلان کیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے بڑھ کر عورتوں کو عزت دی جا سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر عورتوں کے لیے اور کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ خدا کی عالی شان جنت کو ایک عورت کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا گیا، اس سے بڑھ کر عزت کا مقام اور کیا ہوگا؟ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو حقوق دلانا چاہتے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، دنیا کے تمام بین الاقوامی قوانین پڑھ لیجیے، دستور پڑھ لیجیے، کسی میں آپ کو عورتوں کے لیے وہ عزت، وہ تحفظ، وہ حقوق نہیں ملیں گے جو ہمارے یہاں ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو آپ نے حج کے موقع پر دیا، قیامت تک آنے والی امت کو آپ نے نصیحت کی کہ دیکھو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تم نے اللہ کے نام پر ان کو حاصل کیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر دنیا سے جاتے جاتے عورتوں کے حقوق کی بات کر کے تشریف لے گئے، اپنی پوری امت کو نصیحت کر کے گئے۔ دنیا میں اور کون انسان ہوگا جس نے عورتوں کو جینے کا حق دیا؟ لڑکیاں تو زندہ زمین میں گاڑی جاتی تھی، پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ان کو عزت کے ساتھ رکھو، یہ تم کو جنت میں لے جائیں گے۔ لڑکیوں کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرتا ہے، اچھی جگہ نکاح کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا، بیٹی کی پرورش کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ بیٹی کو جنت کی سیڑھی قرار دیا گیا، جنت کا زینہ قرار دیا گیا۔ تو آپ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج دنیا میں جو کچھ ناحق زیادتی کی جا رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں بھی حسینی کردار اپنانا چاہیے، ہمیں بھی اپنے اندر جرأت اور ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ بزدلی اور کم ہمتی سے کام مت لیجیے، اپنے آپ کو اس راستے پر نہ چلائیے جو راستہ کم ہمت اور کمزور انسانوں کا ہے، باطل پرست انسانوں کا ہے۔ ہمارے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے کہ ہم حق کو حق کہہ سکیں، باطل کو باطل کہہ سکیں، صحیح اور غلط میں لکیر کھینچ سکیں، جائز اور ناجائز کا فرق دنیا کو دکھا سکیں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن ہم باطل کی غلامی قبول نہیں کر سکتے، ہم کسی ناجائز چیز کو جائز نہیں قرار دے سکتے۔ میرے بھائیوں، محرم الحرام کے اس مہینے میں اہل بیت کی قربانی یاد کی جاتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، اور یقیناً ان کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی سن لیجیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اہل بیت کی فضیلت تو بیان کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں اناپ شناپ باتیں کی جاتی ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ یہ اہل بیت کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ اگر اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں تو صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں۔ صحابہ کرام پر اگر کیچڑ اچھالا جائے گا دین محفوظ نہیں رہے گا، آپ کے احکامات شریعت محفوظ نہیں رہیں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے صاف کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پروانہ ان کو عطا کیا گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضور نے ان کو معیار ہدایت قرار دیا، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کے راستے پر بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام کو یہ معیار ہدایت ہونے کا شرف کس نے عطا کیا ہے؟ دنیا کی سب سے سچی زبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے عطا کیا ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ایمان کی علامت ہے، صحابہ کرام سے بغض کفر کی علامت ہے۔
کسی ایک صحابی سے بھی دشمنی رکھنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ہر صحابی سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ سب راہ حق پر تھے، صحیح راستے پر چلے۔ کل وعد اللہ الحسنہ، ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ محرم الحرام پر بہت سی بدعتیں بھی ہوتی ہیں، یہی اہل بیت کے نام پر، حضرت حسین کے نام پر، کربلا کے نام پر، اور افسوس کہ بہت سے ہمارے سنی مسلمان بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ شیعہ حضرات نے اپنا ایک طریقہ، ایک راستہ اپنایا، لیکن ہمیں کیا ہوگا؟ ہم کیوں ان بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ہم کیوں تعزیہ گاری میں لگتے ہیں؟ ہم کیوں تماشوں اور کھیل کود میں، لہو و لعب میں لگتے ہیں؟ ہمارا دین تماشے کا دین نہیں ہے، ہمارا دین بدعات و خرافات کا دین نہیں ہے۔ ہرگز ہرگز بدعات و خرافات کا شکار مت ہوئیے، ہرگز اپنے آپ کو سنت کے راستے سے نہ ہٹائیے۔ جتنی بات ہمیں کہہ دی گئی، جتنی ہمیں تعلیم دے دی گئی، بس اسی پر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ سنت جہاں ہوگی اجالا ہوگا، بدعت جہاں آئے گی اندھیرا آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کریں۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، انہوں نے کہا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ حضور نے فرمایا جو میری سنت پر چلے گا، میری بات مانے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری سنت سے انحراف کرے گا وہی جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔